تو عزیزان محترم ناظرین کرام، آج کچھ دقائق جو گفتگو ہوگی، جو درس سنائیں گے، تو وہ صلوات پڑھیے محمد۔ نو امام جواد علیہ السلام کے سلسلے سے کہ دیکھیں یہ دنیا ہے اور لوگ رواں دواں ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ہر ایک کا نعرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان گزرتا ہے، کچھ جگہ ہوتی ہے کہ رکنا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے، یہاں سگنل وغیرہ ریڈ لائٹ گرین لائٹ ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ریڈ ہے تو رک جائیے، گرین ہے چل پڑیے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یا بچوں کا اسکول ہوتا ہے تو وہاں بھی نشان ہوتے ہیں کہ گاڑی جو ہے دھیمی چلائیے، بچوں کے اسکول ہو یا دیگر اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، تو نشانات وغیرہ ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے گزرتا ہے کہاں ہمیں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، تو اسی طریقے سے ہم سب کا نعرہ ہے انا للہ، سب کو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ جو ہے امام معصومین علیہ السلام عمل کرنا ہے، تو خود کہ امام نے فرمایا کہ مومن پہ جو ہے وہ الہام ہوتا ہے، یعنی یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ ٹہوکا دیتا رہتا ہے، تو ہم نے بے ذکر پڑھتے رہتے ہیں نا دعائے کمیل وغیرہ میں، یہ نفس مومن کا ٹہوکا دیتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو، یہ کام کرو، نیک کام کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے اور نفس جو ہے وہ ٹہوکا دیتا ہے، تو پھر جو ہے انسان نیک عمل انجام دیتا ہے۔ مثلا جو ہے جو نماز صبح کا عادی ہے، تو اب جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، نفس ٹہوکا دیتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز صبح قضا نہیں ہوتی۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو مومن ہے اس کا نفس جو ہے ٹہوکا دیتا ہے، اور خیر کی طرف یعنی جو عمل نیک ہے اس کی طرف جو ہے اسے آمادہ کرتا ہے، یعنی انسان کا یہی نفس آمادہ کہ انسان جو ہے نیک کام کرتے۔ تو پھر امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو دوست کا انتخاب کرو، یعنی دوست جو ہے وہ شریر نہیں ہونا چاہیے، بے دین نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، دوستوں کے حلقے میں رہتا ہے تو اسی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ شریر دوست نہ ہو، بے دین دوست نہ ہو، اور اگر شریر بے دین دوست ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے جو ہے ہاتھ میں تلوار ہے، قبضہ بہت بہترین ہے، دھار خطرناک ہوتا ہے، تو یہ نقصان کرے گا، کبھی بھی ہو یہ جو ہے اس کے لیے خطرہ بنے گا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کی نصیحتوں کو قبول کرو، یعنی جو نصیحت کرے تو اس نصیحت پہ عمل کرے، مانے سنے، اور اگر نصیحت پہ مشورے پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن نصیحت کرنے والا ایسا نہ ہو کہ دل میں بغض ہو، دل میں حسد رکھتا ہو، دل میں بغض اور حسد نہ ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی بات سنو جو رسول کی بات کر رہا ہو، اہل بیت کی بات کر رہا ہو، قرآن کی بات کر رہا ہو، اللہ کی بات کر رہا ہو، اور اس کی بات نہ سننا کہ جو شیطان کی بات کر رہا ہو، یعنی جھوٹی بات، جھوٹ بول رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، ہے نا، لوگوں کی برائی کر رہا ہو، تو امام نے فرمایا کہ اس کی بات نہ سننا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس کا مثلا جو ہے غلامی قبول کر لے، جس کی بات سنے، مثلا جو ہے شیطان کی بات سن رہا ہے تو پھر ایسا ہی ہو جائے گا کہ وہ جو ہے شیطان کی غلامی کر رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو اللہ اور رسول اور قرآن کی بات کرے تو اس کی بات سننا۔ تو اس حدیث کو جو ہے ہمیں ذہن پہ رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو خوش بیاں ہو، ہے نا،
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ یہی بہترین ہے اور جتنا فنکار ہو اتنا ہی اچھا ہے. نہیں، دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ غیبت کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے کہ یہ اللہ اور رسول اور امام کی بات کر رہا ہے یا نہیں. اور پھر اس کے بعد نویں امام نے فرمایا کہ جو لوگ یعنی مثلا جو مسلمان آپ دیکھ لیں کہ جو مظالم کا شکار ہیں، تو امام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، اور جو قرآن پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر آج دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں یہ ظالم جو ہے وہ مسلط ہے، سب آپ کے سامنے ہے. کہیں پہ جو ہے بمباری ہو رہا ہے، کہیں گھر جلایا جا رہا ہے، لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ صرف اسی لیے کہ قرآن اور غدیر پہ عمل نہیں کیا. اگر قرآن اور غدیر پہ عمل کرتے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو امام نے جو پیغام دیا، ظاہر سی بات ہے کہ ہر امام معصومین علیہ السلام، لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام کی جو عمر تھی نا مختصر، یعنی کیسا زندہ تھے، کتنے سال؟ 25 سال. پوچھ نہیں رہے ہیں، ایسے ہمدن رک رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. اس لیے کہ مجمع جو ہے ماشاءاللہ سمجھدار ہوتا ہے نا. ہم کبھی یہ کہتے ہی نہیں کہ آپ سمجھے ہی نہیں ہیں. ارے ہمارا مجمع نہ سمجھ تھوڑی ہے نہ سمجھ ہوتا ہے تو فرش اعضا پہ آتا ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو بہرحال جو کہتے ہیں ان پہ کوئی تبصرہ نہیں، اچھا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال مختصر یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ جو امام کی ہو 25 سال تقریباً، لیکن اب جو ہے لوگ اعتراض کرنے لگے ہیں. بنی عباس اور تمام جو ہے یہ حاکم تھے، دیگر افراد جو ہے وہ پہلے تو یہ کہنے لگے کہ پہلے تو امام جو ہے 8ویں امام 47 سال کے ہو گئے، تب جو ہے تقریباً 47 سال کے قریب تب جو ہے 9ویں امام کی ولادت ہوئی. اور اس سے پہلے لوگ جو ہے بحث کر رہے تھے، اور اصل جو ہے جو بنیاد عقیدہ امامت ہے، اور یہاں تک کہ جو چاہنے والے تھے وہ بھی تزلزل ہو گئے. کہا کہ دیکھو اب جو ہے نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور ابھی تک جو ہے کوئی اولاد نہیں ہے. حالانکہ معلوم تھا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اور لیکن جو ہے اثنا عشر اس پہ بھی جو ہے حملہ کر رہے تھے کہ اب جو ہے اولاد نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے امامت آگے نہیں بڑھے گی. اور لوگ جو ہے نا شک اور شبہات میں تھے، اور جو مخالفین تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے اور پروپیگنڈا کر رہے تھے. اسی لیے 8ویں امام نے فرمایا کہ یہ مولود جو ہے شیعوں کے لیے بہت بابرکت ہے. 9ویں امام کی جو ولادت ہوئی تو کہا کہ یہ شیعوں کے لیے، اسلام کے لیے یہ مولود بہت بابرکت ہے. اچھا، اس کے معنی یہ نہیں سمجھ لیجئے گا کہ دوسرے ائمہ جو ہے نا ان کی ولادت بابرکت نہیں تھی. نہیں، ایسے دور تھے اس وقت، ایسے حالات تھے، اور اس موقع پہ 8ویں امام نے فرمایا، اس دور اور اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگ جو ہے چاہنے والے تھے وہ بھی ہے نا شک اور شبہ میں پڑ گئے کہ اب جو ہے امام کا کیا ہوگا. بہرحال اس کے بعد جو ہے نسل آگے نہیں بڑھے گی، یہ تمام چیزیں تھیں، اس لیے امام نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ جب امام کی ولادت ہو گئی تو اب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہو اور وہ امام ہو جائے. لیکن دیکھیں یہ جو امامت کا سلسلہ ہے وہ جو ہے سن پہ نہیں ہے کہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہے نا، اس پہ نہیں ہے. اس کا جو ہے ربط غیب سے ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، ربط غیب سے ہے. تو پروردگار جو ہے اسے امام بناتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے زیادہ بوڑھا ہو یا اتنا ہو کہ اسے جو ہے میٹر سے ناپا جائے، ترازو پہ وزن کیا جائے اور اتنا ہوگا تبھی جو ہے وہ امام ہوگا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہے بہت دلائل ہیں. دلیل ہے، دلیل عقلی بھی ہے اور دلیل نقلی بھی ہے. اب بہت دقیق بات، آمادہ ہو جائیے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر معیار یہ ہوتا کہ جب بڑا ہو، بزرگ ہو تو وہی امام ہوگا، اگر یہی معیار ہوتا
تو پھر رسول اسلام کو چاہیے کہ میدان غدیر میں کسی بزرگ صحابی کو اپنا جانشین بنا دیتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. اگر معیار چھوٹا اور بڑا ہوتا تو کسی کو بڑے کو بنا دیتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو غیب سے سلسلہ ہوتا ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ بعض مرکری جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے لیکن فیوز ہو جائے یا اس تار سے کنٹیکٹ نہ ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس میں روشنی نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹا سا بلب ایک چھوٹا سا بلب ہے لیکن وہ روشنی دے رہا ہے. کیوں؟ یہ تو اتنا بڑا ہے اور یہ جو ہے اتنا چھوٹا ہے اور اس میں روشنی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا معیار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ چھوٹے کا مسئلہ اگر آپ لے لیں خود وقت کے امام زمانہ علیہ السلام بچپنے میں امام ہوئے، یا مثلا آپ دیکھ لیں کہ فون بہت زبردست ہے نا، اسمارٹ فون کون سا فون سب نام نہیں معلوم ہمیں، فون ہے لیکن جو ہے چارج نہیں ہے تو اب وہ جو ہے بیکار ہے، کام نہیں کر رہا. ایک چھوٹا سا معمولی ایک نوکیا موبائل اب وہ چارج ہے، بیٹری صحیح ہے تو اب وہ جو ہے وہ موبائل کام کر رہا ہے، بات کر رہے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا 1 لاکھ کا خریدا ہے لیکن بیٹری چارج نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، تو معلوم ہوا کہ بیکار ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے یہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیجئے گاڑی ہے، گاڑی کار وغیرہ اتنی بڑی گاڑی ہے لیکن چابی جو ہے بہت چھوٹی ہے، چابی چھوٹی ہے. تو اب جو ہے ذہن پہ یہ آئے گا کہ یہ کیسے اتنی بڑی گاڑی اور چابی اتنی چھوٹی. تو کہنے والا یہی کہے گا کہ جس نے بنایا ہے اسے معلوم ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو جس نے دنیا بنایا ہے اسے معلوم ہے کہ کون امام ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ مثلا معلوم ہوا کہ ایک درخت ہے بہت مضبوط لمبا چوڑا درخت ہے لیکن معلوم ہوا کہ کوئی پھل ہی نہیں ہے، سوکھ گیا. ایک چھوٹا درخت ہے لیکن پھل بھی ہے، دیکھتے رہتے ہیں نا، پھل بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا جو ہے انسان پروردگار یہ دیکھے کہ یہ جو ہے عمر میں، معلوم یا کہ عمر مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ بہت سے بوڑھے ایسے بھی ہوتے ہیں اور بہت سے چھوٹے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چھوٹے کی جو فکر ہوتی ہے، جو غور اور فکر کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو بوڑھا ہو اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہ ہو لیکن ایک نوجوان ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو معیار نہیں، یعنی امامت کا جو سلسلہ ہے وہ غیب سے ہے، ادھر سے جو ہے اتصال ہوتا ہے. اب اگر آپ مثلا جو ہے آپ اپنے وطن جائیں 1-2 ہفتے کے لیے یا کہیں بھی جائیں اور اپنے گھر کی چابی دے کر جانا چاہیں کہ بھائی چابی دے کر جاتے ہیں، مثلا پانی وغیرہ آئے گا، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کس کو چابی دے گی؟ کسی بوڑھے کو، جوان کو؟ نہیں، بوڑھے جوان کو معیار نہیں. امین ہو، ایسا نہ ہو کہ چور ہو، نوچکا ہو، ہے نا، ایسے کو جو ہے چابی نہیں دیں گے. ایسے کو چابی دیں گے کہ جو امین ہو تو اسے چابی دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار نے جو اس دنیا کو خلق کیا ہے تو وہ جو ہے معیار دیکھتا ہے کس کے اندر صلاحیت ہے اور غیب سے اس کا ربط ہے. لہذا پروردگار نے امام جواد علیہ السلام کو جو منصب دیا امامت کا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی ایک دلیل یہی ہے کہ امام کمسن ہے لیکن لوگ جو ہے مسائل پوچھ رہے ہیں. آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہاں تک کہ 30,000 تک مسائل پوچھے گئے امام سے اور امام نے ہر مسئلے کا جواب دیا. یہاں تک کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ امام جو ہے کمسن ہے لہذا جو ہے سوال پہ سوال کرو. لوگ سوال کرتے تھے اور امام جو ہے فوراً جواب دے دیتے تھے. وہ تو اسی کے پوتے ہیں کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا اور جیسے ہی پوچھتے ہیں فوراً جو ہے امام جواب دے دیتے ہیں، مولا یہ سوال
سوال لوگ پوچھ رہے ہیں اور امام جو ہے فوراً جواب دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ابھی دیکھیں صرف عقلی بیان کیا ہے، ابھی نقلی دلیل باقی ہے نا. تو پوچھ رہے ہیں امام سے، امام جواب دے رہے ہیں. تو ایک دوسرے نے کہا کہ ایسا کرو، یہ ابھی کمسین ہے بچے، ایک سوال کرو کھڑے ہو جاؤ، ہے نا. ابھی جو ہے جواب تمام نہ فوراً دوسرا کھڑا ہو جائے، فوراً تیسرا کھڑا ہو جائے، تاکہ پریشان ہو جائیں، کنفیوز ہو جائیں کہ کیا جواب دینا ہے، گھبرا جائے. ایک کھڑا ہوا، سوال کیا، امام نے جواب دیا. دوسرا کھڑا ہوا، سوال کیا، امام نے جواب دیا. پھر کھڑا ہوا، سوال کیا، یعنی فوراً جو ہے سوال پہ سوال کر رہے ہیں. ابھی ایک شخص کھڑا ہوا، ابھی سوال کرنا ہی چاہ رہا تھا، امام نے جواب دے دیا. امام نے جواب دے دیا. آپ دیکھیں مجمع جو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا سوال کرو پریشان ہو جائے، اب خود پریشان ہو گئے. کہا کہ ہمارے تو سمجھ ہی میں نہیں آیا سوال کیا تھا. امام نے کہا یہ عمران صابی ہے اور اس کا سوال یہ تھا کہ جو کثیر السفر ہے، مثلا جو ہے کشتی میں سفر کرتا ہے، ملاح ہے، تو یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ یہ بتائیے کہ ہم نماز جو ہے قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے. تو امام نے جواب دیا کہ تم کثیر السفر ہو، تم جو ہے نماز پوری پڑھو گے. اب یہ دیکھ لیجئے یہی بے بسی ہے نا کہ لوگ یہ چاہ رہے تھے. بہرحال عقلی دلیل ہو گئی، بہت سمیٹ رہے ہیں نا، سمیٹ کر جو ہے 45-50 منٹ لے جانا. پڑھیے سلوات، بتانا نہیں چاہیے، مجمع تھک جاتا ہے. 5-5 منٹ کر کے اس سے بڑھنا چاہیے، ہے نا، سمجھ گئے. لیکن ہم خطیب وغیرہ تو ہے نہیں، بول جاتے ہیں سلوات پڑھے محمد. تو بہرحال نقلی دلیل آپ دیکھ لیں کہ خود جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. جناب یحییٰ علیہ السلام وَآتَيْنَا حُکْمَ صَبِيًّا کہ ہم نے جو ہے تمہیں عطا کیا، بچپنے میں نبی بنایا. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، بچپنے میں جو ہے کام جو اللہ کے بندے ہیں کتاب لے کر. اچھا ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے، کہا کتاب لے کر آئے ہیں، کتاب کہاں تھی؟ ساتھ میں کوئی کتاب وغیرہ تھی؟ اب تفسیر میں نہیں جائیں گے، پھر آگے دوسری طرف نکل جائیں گے. مختصر یہ کہ وہی بتایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو بہرحال کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن میں موجود ہے یہ نقلی دلیل کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بچپن میں نبی ہوئے، جناب یحییٰ یہ جو ہے بچپن میں نبی ہوئے. تو یہ جو ہے نقلی دلیل، اور اس سے پہلے جو کہا وہ عقلی دلیل، تو تمام جو ہے دلائل سے واضح ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ امام کے چچا یعنی نوے امام کے چچا علی بن جعفر تھے، ان کا نام تھا، لیکن امام کا یہ جو ہے احترام کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. علی بن جعفر چچا تھے. لوگوں نے کہا آپ بزرگ ہیں، عصا کے سہارے چل رہے ہیں، یہ ابھی بچے ہیں، آپ جو ہے اس قدر جو ہے ان کا احترام کر رہے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں. تو علی بن جعفر نے کہا کہ جو منصب خدا نے انہیں دیا ہے وہ منصب ہمیں نہیں دیا ہے. پڑھ دیجئے صلوات. تو اچھا ایک چیز اور ہے کہ بڑا ذاکر ہوتا ہے تو بلند آواز سے صلوات بھی پڑھتے ہیں، چھوٹا ذاکر ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اب جو دو فرمان اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے کہ امام نے جو فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کر لے تو انسان کامیاب رہے گا. امام نے فرمایا، نصیحت کی، امام نے کہا کہ صبر کرنا چاہیے، صبر کرے اللہ پہ تکیہ. اور امام نے فرمایا کہ فقراء کے ساتھ گھل مل جاؤ اور شہوانیت اور نفس کو یہ جو ہے کنٹرول کرو، اور ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. سمجھے آپ؟ ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے دیکھیں یہ مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، ہر انسان کے ساتھ جو ہے مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، یہ ہر جو ہے انسان کے ساتھ ایک یہ حصہ ہے
ایسا نہیں ہے لیکن یہ پریشانیاں جو ہے ہمیشہ باقی نہیں رہیں گی. آج ہے تو کل پریشانیاں نہیں رہیں گی، لیکن جب انسان صبر نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ پریشان ہوتا ہے، ہر ایک سے رونا روتا ہے اور پھر جذبات میں کچھ فیصلہ کر لیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اب اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. لہٰذا امام نے فرمایا کہ صبر کرو. مشکلات اور پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے صبر کرے. اور امام نے فرمایا کہ جو غریب ہیں ان کے ساتھ جو ہے گھل مل جاؤ. اب الگ مسئلہ ہے کہ جو امیر ہے وہ الگ ہیں، جو فقراء ہیں بیچارے وہ الگ ہیں. جب انسان جو ہے غریب کے ساتھ گھل مل جائے گا تو اول تو یہ کہ اس کا دل نرم ہوگا، سمجھ گیا، دل نرم ہوگا. اور دوسری چیز جو ہے یہ کہ معلوم ہوگا اس کے سلسلے سے کس قدر جو ہے پریشان ہے بہرحال. اور شہوانیت جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے. اور آخری چیز جو ہے یہ ہے کہ ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے یہیں سے غلطی کرتا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جہاں یہ اس کے ذہن سے بات نکل گئی کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر وہیں سے غلطی کرنے لگتا ہے. سمجھے؟ پڑھیے صلوات محمد والے. تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ رشتہ امامت، عقیدہ امامت یہ جو ہے بہت مضبوط ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ہے ہاتھوں سے چھوٹنا نہیں چاہیے. ہاتھ سے مراد جو ہے وہی قلب ہے، دل اور دماغ اور قلب سے نکلنا نہیں چاہیے. اور خود جو ہے آپ دیکھیں تاریخ میں اور روایت میں کہ امامت اور ولایت کے اس سلسلے سے کہ ابو لہب سب کو معلوم ہے، ابو لہب کے سلسلے سے تو سبھی کو معلوم ہے. لیکن یہی ابو لہب ہے اور کافر جو ہے وہ مکے سے گزر رہے ہیں، رسول اسلام تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں اور لوگ رک گئے. پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، آیتیں پڑھ رہے ہیں. اب جو ہے بیٹھ گئے، ہنسنے لگے. کہا کہ تم جو ہے بزرگوں کی کہانی اور قصہ سنا رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آیتیں پڑھ رہے ہیں. اگر یہ حق ہے تو پھر جو ہے آپ دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو. تو پروردگار کا حکم ہوا کہ وما کان اللہ، یہ آیت بھی ہے کہ جب رسول اس دنیا میں آ گئے تو اب جو ہے عذاب نازل نہیں ہوگا. تو پروردگار کا حکم ہوا کہ اے رسول آپ درمیان میں ہیں، لہذا عذاب نازل نہیں ہوگا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کی سنت ایک قانون بن گیا کہ رسول اسلام درمیان میں ہے تو عذاب نازل نہیں ہوگا. اور یہی تو دھوکہ کھا گیا حارث بن نعمان. وہ سمجھ گیا کہ جب رسول رہیں گے تو عذاب نازل نہیں ہوگا، اور جب ولایت کا اعلان کیا تو اسے تو معلوم تھا، وہ تو سوچ رہا تھا کہ ہم فتنہ پھیلائیں گے، فساد کریں گے، بات ہی یہیں ختم ہو جائے گی، دب جائے گی. اور وہ جو ہے دیکھ چکا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر علی کا منکر ہو تو اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے. انسان جو ہے اگر دعا کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، صحت دے دے، دولت دے دے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ بغض علی میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے جو ہے عذاب مانگا ہے نا. کہا کہ اگر جو ہے یہ حق ہے تو ہمارے اوپر جو ہے عذاب نازل ہو، اور فوراً جو ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہوا. یعنی نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، صحابی بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، قرآن پہ بھی یقین تھا، تمام چیزیں تھی، اس کے باوجود عذاب نازل ہوا. اے اللہ، اے پروردگار، تیری تو یہ سنت ہے کہ جب رسول موجود ہو تو اس پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. رسول اسلام موجود تھے، اس کے باوجود عذاب نازل
محمد پہ. جو صلوات پڑھ دیجئے. مولانا صاحب آگے ایک بار صلوات پڑھ دیجئے. بسم اللہ بسم اللہ. علی کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہے. وہ علی وہ ہیں کہ جن کا ذکر عبادت ہے. ذکر علی عبادت, ذکر عبادت ہے. حب علی عبادت, علی کی محبت عبادت ہے. قرآن کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. اب دیکھیے قرآن میں جو ہے کتنے فضائل ہیں اہل بیت کے, علی ابن ابی طالب کے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں. ارے قرآن پڑھ کے جھومنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عبادت ہے. کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن جب تک قرآن پہ نظر ہوگی عبادت, قرآن سے نظر ہٹی عبادت ختم. خانہ کعبہ پہ جب تک نظر ہوگی عبادت, اور نظر ہٹی عبادت ختم. لیکن علی کے چہرے پہ جب تک نظر ہے عبادت, اور اگر علی موجود نہیں ہے تو ذکر علی عبادت. علی کا ذکر عبادت ہے. اگر ایسے حالات ہو جائیں جیسے ابھی چل رہا تھا کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ علی کا ذکر نہ ہو پائے تو حب علی عبادت, علی کی محبت عبادت ہے. اب علی کی محبت ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, کچن میں ہیں, معاف کریے گا, گھر پہ ہیں, آفس میں ہیں, دفتر میں ہیں, کہیں بھی ہیں, آپ جو ہے ذکر کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے. تو اب اسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ اب جو ہے یہ ہے کہ راستہ چل رہے ہیں, عبادت ہے, ذکر کر رہے ہیں علی کا, اس میں اعظم ہے, ذکر کر رہے ہیں, اور نامحرم عورت کو بھی دیکھ رہے ہیں. سمجھے؟ عبادت یہی ہو جائے گا کہ فوراً جو ہے اگر کوئی ایسی نامحرم ہو تو فوراً ذہن پہ آ جائے کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے, علی کو یہ پسند نہیں ہے. بس یہی تو عبادت ہے. پڑھیے صلوات محمد و آل محمد. ذکر علی عبادت. اب آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ ہی پڑھوا رہے ہیں, نہیں تو ہم تو اور پڑھنے والے تھے کچھ. کہ دیکھیں ہر چیز کی 4 شکلیں ہوا کرتی. بہت دقیق بات ہے. 4 شکلیں ہوا کرتی. ایک تصوری ذہن پہ, ایک جو ہے لسانی زبان سے, ایک جو ہے مکتوبی لکھنا قلم سے, اور ایک جو ہے حقیقی ہے, حقیقی. اب مثلا مثال دیں, مثال کے طور پہ مثال دے رہے ہیں, مثال کے طور پہ ہمیں پیاس لگ جائے. اب ذہن میں تصور کریں کہ پیاس لگی ہے پانی کا, یہ تمام تصور ہو تو اب بتائیے پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی. اتنا سخت مجلس تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ بول نہیں سکتے, بولیے. پیاس نہیں بجھے گی. اور دوسری چیز جو لسانی ہے زبان سے. اب ہم زبان سے مائک پہ چلاتے رہے پانی پانی پانی, اب کوئی پانی وغیرہ نہ دے تو پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی پیاس. اور تیسری مکتوبی, اگر ہم جو ہے قلم سے لکھ دے پانی پانی پانی, واٹر انگلش میں بول لیتے ہیں تھوڑا ہے نا, پانی پانی لکھ دیں تو آپ بتائیں کہ پیاس بجھ جائے گی اگر قلم سے پانی پانی لکھیں گے؟ نہیں. اور چوتھی شکل جو ہے حقیقی ہے کہ کوئی پانی لا کر دے گا, ہم پی لیں یا ہم خود جا کر جب پانی پیئیں گے تب پیاس بجھے گی. معلوم یہ ہوا کہ ہر شے کی 4 شکلیں ہوا کرتی ہیں, جس میں 3 بیکار ہے, 1 کامیاب ہے. لیکن علی کی 4 شکلیں کامیاب ہے. زبان سے علی علی کہے تو بھی عبادت ہے, علی کا تصور ہو تو بھی عبادت ہے, قلم سے علی علی لکھے تو بھی عبادت ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ. تو علی کی 4 شکل عبادت ہے.
انسان جو اگر قلب سے علی علی کہہ رہا ہے، علی علی اللہ کا نام ہے، یا علی و یا عظیم، اس میں اعظم ہے علی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد تھے، یا مثلا جو ہے ویس کرنی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کس قدر سے تابعین میں تھے اور بعد میں جنگ صفین میں بھی آئے، لیکن یہ جو ہے اکثر آتے تھے رسول اسلام کے دولت قدے پہ، بیت الشرف پہ آئے، لیکن آخر کار جو ہے زیارت نہیں ہو سکی، اور خود رسول اسلام آئے اور کہا کیسی خوشبو ہے، بتایا گیا کہ ایک صاحبان آیا تھا اور رسول اسلام نے کہا کہ وہ ویش تھے، ویش کرنی۔ بہرحال یہ جو ہے کس قدر محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سنا کہ رسول اسلام زخمی ہو گئے تو اپنے دندان کو توڑ دیا۔ اس قدر جو ہے یہ محب تھے، محبت کرتے تھے۔ لیکن ایک دو صحابہ آئے ان کے پاس، سنیے گا پھر دقیق کی بات ہے، آئے اور آنے کے بعد ویس نے کہا کہ ویس دیکھو تم جو ہے مفضول ہو، ہم افضل ہیں۔ تو کہا کیسے؟ کہا کہ تم جو ہے رسول کے پہلو میں بیٹھے نہیں، نے دیکھا نہیں ہے، ہم تو برابر ہیں، ہم تو برابر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کے پہلو میں تھے، ہمارے سامنے رسول اسلام تھے، اور تم نے تو زیارت نہیں کی ہے، لہٰذا تم جو ہے مفضول ہو اور ہم افضل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اسی بنا پہ تو ہم افضل ہیں، تم مفضول ہو۔ کہا یہ کیسے؟ تم تو کبھی پہلو میں بیٹھے نہیں، دیکھا نہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ تم افضل ہو گئے اور ہم مفضول ہو گئے؟ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رسول اسلام کے جو ابرو تھے اس میں وصل تھا یا فصل تھا؟ ملے ہوئے تھے یا جدا تھا؟ تو جب یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اسلام کے ابرو میں وصل تھا یا فصل تھا، تو ایک نے دوسرے کے کیوں نہیں مارا؟ بتاؤ، ہم نے تو ادھر غور ہی نہیں کیا۔ تو دوسرے نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم نہیں، ہم نے بھی اتنا دھیان نہیں دیا ہے نا۔ تیسرے نے کہا کہ ہم نے بھی جو ہے اب پتہ نہیں کیسے تھے، آج کل تو ہے نا مولوی بھی اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ اتنا کیا ایک صلوات پڑھیے کیسے تھے وہ۔ کہا کہ ہم نے تو توجہ نہیں کی۔ اب جو ہے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، تو عیش کرنی نے یہ کہا کہ جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ رسول اسلام کے ابرو میں وصل تھا یا فصل تھا، وہ خلیفہ بلا فصل کیا بتائے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا ہے، دیکھیں ایک دقیق واقعہ اسماعیل دیوبندی کا یاد آ گیا، بس یہی ہے، اس کے بعد جو ہے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسماعیل دیوبندی بہرحال آپ جو ہے برابر سنتے بھی رہتے ہیں، ان کے سلسلے سے کتنے بڑے جو ہے عالم تھے، بہرحال کہ وہ اس مذہب کو قبول کر لیا۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسماعیل دیوبندی دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، اور جب اس مذہب کو قبول کیا تو ایک واقعہ اور یاد آ گیا کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا، دیوبند میں پڑھے ہوئے تھے، سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ شیعوں کے پاس ہے کیا؟ شیعہ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ صرف جو ہے امام باڑہ ہے، مسجد ہے، مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور شیعہ جو ہے کرتے کیا ہیں آپ؟ انہوں نے جواب دیا، کہا کہ دیکھو شیعہ یہ کرتے ہیں کہ تم جو ہے پڑھاتے ہو وہ لے لیتے ہیں۔ پڑھ دیجئے صلوات، یعنی تم محنت کرتے ہو بعد میں وہ لے لیتے ہیں۔ تو یہی ہے اسماعیل دیوبندی ہے، تو ان کا جو مناظرہ سنا ہے، دیکھیں کبھی کبھی جو ہے سب ممبر کی وجہ سے آ جاتا ہے، بہرحال جو ہے یہ تو نہیں کہتے کہ ہے نا کہ اللہ نے جو ہے یہ دے دیا وہ دے دیا، یہ شکر ہے، ظاہر سی بات ہے نا
کہ جو ہے ہم الٹا کام کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ہمیں معین کر لیا ہے اس طریقے سے، اور ان کی دعا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں ہیں نا، انسان جو ہے کہتا ہی ہے، معلوم وہ الٹا کام کر رہا ہے، کہہ رہا توفیق مل گئی، ہمیں توفیق مل گئی، کام الٹا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں توفیق مل بارہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے اسماعیل دیوبندی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ علی میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ بہت دقیق جواب ہے، علی میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو فرق یہ ہے کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو لوگ خدا کہتے، اور یہ سجدہ نہیں کرتے تو لوگ کافر کہتے۔ تو یہ اسماعیل دیوبندی باہر علی تو بڑھ گئے آگے، تو یہی اسماعیل دیوبندی کی جب مناظرہ ہو رہا تھا اور جنازہ رسول اور جو ہے وراثت کے سلسلے سے کہ جو جنازہ رسول یہ جو ہے جاتا ہے خلافت تک، وراثت رسول یہ جو ہے فیدق تک جاتا ہے، تو بہرحال بہت بحث اور مباحثہ ہو رہا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا کہ جنازہ رسول کے سلسلے سے اور وراثت کے سلسلے سے بحث اور مباحثہ مناظرہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک مولوی کھڑا ہو گیا، بس آخری اس کے بعد مسائل پڑھ دیں گے۔ ایک مولوی کھڑا ہو گیا، بہت چالان تھا، اس نے بہت چالاکی کی، آیا آنے کے بعد جو کھڑا ہو گیا مائک پکڑ کر اس نے کہا کہ دیکھیے یہ جو جنازہ رسول اور وراثت کے سلسلے سے جو بحث ہو رہی ہے تو ہم رسول کو مردہ مانتے ہی نہیں، رسول جو ہے زندہ ہے، باحیات ہے، جب رسول زندہ ہے تو پھر جنازے کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت چالاکی کیا اس نے، سمجھے آپ، کہا کہ جب زندہ ہے تو پھر جو ہے نا وراثت کا کیا، وراثت اور جو ہے جنازے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے تو چالاکی کی، کہا کہ ہم تو نبی کو زندہ مانتے ہیں، مردہ مانتے ہی نہیں ہیں، جب مانتے نہیں تو نہ جنازے کا سوال ہے نہ وراثت کا سوال ہے۔ اب وہ جو ہے کہہ دیا، سوچا کہ ہم نے جو ہے مناظرہ جیت لیا۔ اب اس کے بعد اسماعیل دیوبندی کا نمبر آیا، اسماعیل دیوبندی کھڑے ہو گئے اور مائک کو پکڑا، کہا مولوی تم اپنے بیان پہ قائم رہنا، باقی رہنا۔ کہا کہ تم نے یہ کہا کہ رسول کو ہم زندہ مانتے ہیں، جب وہ زندہ ہے تو پھر جنازے کا بھی سوال نہیں ہے اور وراثت کا بھی سوال نہیں ہے۔ تو اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ پھر زندے کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ ولایت اہل بیت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور معلوم نہیں یہ نعمت جو ہے کب نکل جائے۔ صرف جو ہے ڈاکو پیسے کے اور موبائل کے نہیں ہوتے، عقیدے کے بھی ڈاکو ہیں، ہے نا، لہذا جو ہے بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں ہے نا کہ کب جو ہے عقیدہ نکل جائے، صرف جو ہے شیریں بیان سن کر جو ہے نا اس میں نہ آ جائے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہ ہو مکڑی کے جالے کی طرح پھونک دے اڑ جائے۔ ایک جو ہے معلوم ہوا کہ واٹس ایپ پہ کچھ آ گیا، 5 منٹ کا گیا عقیدہ سننے کے بعد، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مکڑی کے جالے کی طرح نہ ہو، پھونک دے پہاڑ کی طرح ہو کہ ہلے نہیں، سمجھے آپ۔ تو بہرحال عقیدے کے سلسلے سے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی وقت رہا تو سنا دیں گے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں یہی ورش عزا ہے، یہی مجلس ہے، سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ نعمت یہ دولت کسی کے پاس نہیں۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے اس کا حفاظت بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، آج سوچ رہے تھے کس کا مسائل پڑھے تو ذہن میں آیا کہ آج حسین کے جوان بیٹے علی اکبر کا مسئلہ، کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ٹہرے۔ ہاں عزادارو، آخر کار یہ وقت بھی آ گیا، یعنی اکبر اجازت مانگ رہے، اجازت نہیں ملتی، بہرحال اجازت ملی۔ امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، جب علی اکبر جانے لگے
تو کہا بیٹا مڑ مڑ کر دیکھتے جانا ہے. اور جب علی اکبر کچھ دور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے. علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا. تو امام حسین نے کیا کہا؟ کہا کہ کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت کیا ہے. ہاں زادارو علی اکبر میدان میں آئے، ظالموں نے گھیرا. علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی. شیخ جعفر ششتری وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کچھ دور دوڑے اور پھر اس کے بعد کہنیوں کے بل چلنے لگے. یعنی بوڑھا باپ کتنی جلدی کر رہا ہوگا کہ جوان بیٹے کی میت پہ پہنچ جائے. اور ادھر ایک سلسلہ بدھا ہوا ہے. ام لیلہ وہ زینب کو دیکھ رہی ہیں، زینب فضہ کو دیکھ رہی ہیں، فضہ امام حسین کو دیکھ رہی ہیں. جب امام حسین کا چہرہ تغیر ہوا، بدلا، امام حسین آئے جوان بیٹے کے پاس. جب جوان بیٹے کے پاس آئے دیکھا سینے پہ ہاتھ ہے. جب ہاتھ کو ہٹایا تو پرچی کی یعنی ٹوٹی ہوئی ہے. اے عزادارو، امام حسین نے اپنے زانو کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا. آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں خلیل خدا تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی. حسین علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچ رہا ہے. ہاں زادارو، برچی کو کھینچا. امام حسین نے علی اکبر کے رخسار پہ اپنے رخسار کو رکھ دیا. لیکن ہر ایک کے لاش کو امام حسین نے اٹھایا. بس آخری فکرہ، ہر ایک کے لاش کو اٹھایا، لیکن کبھی جو ہے کسی سے مدد نہیں لی. لیکن جب جوان بیٹے کے پاس آئے، خیمے کی طرف رخ کرتے آواز دیتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں آؤ. بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے. ہاں آزادارو، آگے بڑھ کر ایک فقرہ کہہ دے کہ جب شہداء کا سر آنے لگا اور دمشق کی عورتیں تھیں، ایک عورت بہت غور سے علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، کبھی شہزادی زینب کو دیکھ رہی تھی، شہزادی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی. اس سے رہا نہیں گیا، قریب آئی شہزادی زینب کے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی اتنا بتا دیجئے کہ جب یہ جان مارا گیا اس کی ماں زندہ تھی یا نہیں. شہزادی نے ام لیلہ کی طرف اشارہ کیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی آپ ہی کا جگر تھا کہ آپ نے صبر کیا ورنہ زمین پھٹ جاتی. آزادارو، بس آخری فکرہ، مدینے میں کسی نے سید سجاد سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ بی بی کون تھی کہ جس کی سفید چادر سرخ ہو گئی. سید سجاد نے کہا ارے تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا، میری پھوپھی زینب تھی کہ علی اکبر کے خون سے سفید چادر سرخ ہو گئی. پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار یہ جو آئے جو بیماری سے ہم سب کو تمام عزاداروں کو محفوظ فرما جو اس مرض میں مبتلا ہے. پروردگار انہیں شفائے عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ علیہ عنایت فرما. پروردگار وہ کہ جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے، اس سال موجود نہیں ہے، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعاجل فرما، ان کے عوام میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Ya Hussein, Ya Hussein.